الحمد لله بعد الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات درود و سلام بعد. اس رب کائنات کا انتہائی لطف و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے. اس مال کے دو جہان خالق کائنات نے رب العزت نے سن اپنے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت وچ پیدا فرمایا. سانوں بے شمار لاتعداد نعمتاں دے نال نوازیا. اللہ یا اللہ. معززین محترم اور سامعین، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی دی بابرکت کتاب، اس کلام پاک دے وچوں ایک آیا کریمہ سورہ توبہ 11 سے 12 پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. اس آیا مقدسہ دے وچ اللہ کریم نے، خالق کائنات نے، رب العزت نے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شفقت و مہربانی کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ خود بھی رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے. خود بھی اپنے بندیاں تے مہربانیاں فرماتا ہے، رحمتاں کرتا ہے. اور اللہ کریم نے، خالق کائنات نے، رب العزت نے اپنے ہی پیارے محبوب آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو بھی ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجا، رؤوف الرحیم بنا کے مبعوث فرمایا. خود بھی مہربانیاں فرماتا ہے، رحمتاں کرتا ہے، اور اپنے پیارے محبوب نبی کریم رسول
علیہ وآلہ وسلم دی حوالے نال بھی مہربانیاں تے رحمتاں دا نزول فرماتا ہے. اور اس آیا مقدسہ دے وچ رب العزت نے اپنے سوہنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفقت، پیار، محبت، مہربانی کا تذکرہ فرمایا اور دنیا والے نے اعلان فرما دیتا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے. اللہ فرما رہا ہے اس دنیا والے مومنین کائنات میں کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان مہربان. میرا اللہ ہی فرما رہا ہے قرآن پاک وچ کہ مومنو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اے مومنو، اے ایمان والو، میں اپنا محبوب، اپنا رسول تھوڑے دے وچوں مبعوث فرما دیتا ہے. تھانوں کوئی تکلیف پہنچنی ہے، تھانوں کوئی مشقت پہنچنی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو گراں گزرتا ہے. سادے لفظ ہے کہ مطلب کہ کسے امتی نو، کسے ایمان والے نو کوئی تکلیف پہنچنی ہے، کوئی مشقت پہنچنی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت نہیں کرتے، گراں گزرتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو جاتے ہیں کہ میرے اس امتی میں تکلیف کیوں پہنچی ہے، میرے اس امتی میں ایک مسئلہ کیوں ہوا ہے، میرے امتی میں مشقت کیوں پئی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرما رہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات کو بات تو مہربانیاں فرمانے والی ذات ہے، تو رحمتہ کرنے والی ذات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے. تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین تے کمال کمال مہربانی فرما دے. رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. میرا اللہ بھی رؤوف ہے، وہ بھی رحیم ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم نے یہ صفات عطا فرمائیاں نے کہ میرا نبی، میرا محبوب بھی مومنین واسطے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. معلوم ہویا فرماتے ہیں کہ تمہاری مشقت ان پر بھاری ہے، یعنی تمہاری تکلیف سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے. کسی مومن کو، کسی ایمان والے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے. اور تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں. کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک. ایک تکلیف دے حوالے نال حدیث پاک میں بیان کر دے، عرض کر دے گا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو کسی بندے کو، کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس تکلیف تے، اس غم تے، اس دکھ تے، پریشانی تے وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا تے راضی رہتا ہے، اللہ کی رضا تے خوش رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اگر کسی مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، کنڈا بھی لگتا ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا تے خوش ہوتا ہے. کانٹا یعنی بہت معمولی تکلیف ہے، کنڈے کا لگ جانا، کانٹے کا چبھ جانا بہت چھوٹی تکلیف ہے، کوئی زیادہ بڑی تکلیف نہیں ہے، کوئی زیادہ پریشانی کی گل نہیں ہے. کنڈا لگ گیا ہے، راہ چلتے ہیں
تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن اس کنڈے لگن تے کانٹے کے چبھنے سے صبر کرتا ہے، تکلیف کو برداشت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ کتنی مہربانیاں نے، کتنا اجر و ثواب ہے مسلمان واسطے، مومن واسطے۔ ایک اور حدیث پاک اس میں ایک تسمے کا ذکر ہے، اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے، سفر جا رہا ہے اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اس وجہ سے اس مومن کو تکلیف پہنچی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اے ایمان والو، کل قیامت دے دن، معاشر دے دن، حشر دے دن انہاں نیکیاں دا پتہ چلے گا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں دی کتنی اہمیت ہے، کتنا اجر و ثواب ہے، کتنا دا مقام ہے۔ معاشر دے دن، قیامت دے دن باپ سے بیٹا ایک نیکی مانگے گا، باپ نہیں دے گا، باپ سے بیٹا مانگے گا، بیٹے سے باپ مانگے گا، بھائی بھائی سے مانگے گا۔ آج ماں کتنا پیار کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے، آج ماں اپنے بیٹے پہ، اپنی اولاد پہ جان نچھاور کر دیتی ہے، سب کچھ قربان کر دیتی ہے، دن اور رات کا سکون قربان کر دیتی ہے، لیکن کل قیامت دن اسی بیٹے نے، اسی بیٹی نے اگر ماں سے ایک نیکی بھی مانگی تو وہ ماں اس کو نیکی نہیں دے گی۔ وہ صاحبت واقعی، بھائی بھی چھوڑ جائیں گے، دوست بھی چھوڑ جائیں گے، امی بابی، ماں بھی چھوڑ جائے گی، باپ بھی چھوڑ جائے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو آمنہ کا لال کام آئے گا، کام آئے گا تو یہ نیکی کام آئے گی، کام آئے گی تو یہ کام آئے گا، تو یہ اجر کام آئے گا جو دنیا میں ہم نے کر کے جانا ہے، جو اچھے اعمال ہم نے کر کے جانا ہے، سب کچھ ادھر ہی چھوڑ جانا ہے۔ اگر ساتھ جائیں گے تمہارے اچھے اور برے اعمال جائیں گے، اچھے عمل کریں گے، ساتھ جائیں گے اور ان کا اجر و ثواب ملے گا، ان کی جزا ملے گی، اور برے عمل جو کر کے جائیں گے، غلط کام کر کے جائیں گے، دوسروں پہ ظلم کر کے جائیں گے، والدین کی نافرمانی کر کے جائیں گے، نماز کو چھوڑ کے جائیں گے، روزے کو چھوڑ کر جائیں گے، نیکیوں کو چھوڑ کر جائیں گے، غلط کام کریں گے، برے اعمال کریں گے، تو یہ برا اعمال میرے اور آپ کے ساتھ جائے گا۔ اچھے عمل کریں گے تو اجر و ثواب ملے گا، یہ برے اعمال لے کے جائیں گے تو تجھے سزا ملے گی۔ اور یہ اٹل فیصلہ ہے میرے اللہ کا۔ اس دن ماں نے کام نہیں آنا، باپ نے کام نہیں آنا، بیٹے نے کام نہیں آنا، دوست نے کام نہیں آنا، بھائی نے کام نہیں آنا۔ اگر کام آنا ہے تو اعمال نے کام آنا ہے، کام آنا ہے تو امنہ کے لال نے کام آنا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی امت کے لیے ہی دعائیں کرتے ہیں، آخرت میں امت کے لیے پریشان غمگین ہوں گے، دنیا میں بھی اس طرح زندگی گزارے، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ اور معاشر کے دن آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے۔ اتنا شفیق نبی، اتنا پیارا نبی اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے۔ معاشر کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کام آئے گی۔ جب ہم دنیا پہ رہ کر ان سے محبت کریں گے، ان کی اتباع اور پیروی کریں گے، ان سے پیار کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کا ادب کریں گے، ان کا احترام کریں گے، تو تعظیم و توقیر کریں گے، دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسائیں گے، ان کی
کی ذات میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام آئے گی، اور دنیا پہ رہ کر ان کی عیب جوئی کریں گے، گستاخیاں کریں گے، بے ادبیاں کریں گے، نافرمانیاں کریں گے، تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا۔ آج وقت ہے، آج ٹائم ہے کہ اسی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نال پیار کریے، محبت کریے، انہاں دا احترام کریے، انہاں دی تعظیم کریے اور انہاں دی سنت کے مطابق زندگی گزاریے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریے، اور انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، قبر بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ مومن کو کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے بھائی سن لو، رضا، اللہ کی رضا سب کو بڑی چیز ہے۔ چار چیزاں اس کائنات کی بڑیاں نے، چار چیزاں۔ سب کو پہلے اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ ہے ہی بڑے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی بڑا ہے، اللہ بھی بڑا ہے، اللہ کا ذکر بھی بڑا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی بڑی ہے۔ اور آخرت چوتھی چیز، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، قرآن کہہ رہے ہیں اللہ بڑا، اللہ کا ذکر بڑا، اللہ کی رضا بڑی، اور وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر۔ سن لو دنیا والو، مومنو، اللہ کا عذاب بھی بہت بڑا ہے، اللہ کا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ کی رضا سے راضی رہنا بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، جب کسی مسلمان نو، مومن نو کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اتنی تکلیف میرا اور آپ دا والدین نہیں محسوس کرتے، آپ کے دوست احباب محسوس نہیں کرتے، بیوی بچے محسوس نہیں کرتے، جتنی تکلیف میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار و دربار ہے جہاں خزاں نہیں ہے بہار ہے، جہاں بے چینی نہیں قرار ہے، جہاں مرض نہیں شفا ہے، جہاں ظلمت نہیں ضیاء ہے، جہاں غیر نہیں حبیب ہے، جہاں ظلم نہیں پیار ہے، جہاں درد نہیں دوا ہے، جہاں سرسر نہیں صبا ہے، جہاں فنا نہیں بقا ہے، جہاں مریض نہیں طبیب ہے۔ یہ دربار ہے بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نو بھی کوئی تکلیف پہنچنی، کوئی غم ہوندہ، کوئی درد ہوندہ، کوئی مشکل پیش آندی، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار غور حاضر ہو جاتے ہیں۔ کسی قسم کا بھی کوئی غم ہوندہ، کوئی تکلیف ہوندی، کوئی دکھ ہوندہ، تو آمنہ کے دار کے دربار سے حاضر ہو جاتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فلاں مسئلہ ہے، فلاں دکھ ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں غم ہے، فلاں تکلیف ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دی اور تمام تکلیف اور پریشانی ختم ہو جاتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے دربار چ نہیں جانا، نبی کو نہیں جانا چاہیے، نبی کو نہیں منگنا چاہیے۔ اور قرآن تو کچھ نہیں ہے نبی کو منگنا چاہیے کہ نہیں منگنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے صحابی، آپ کے حواری، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیا اللہ نے انہوں کی دعاواں نہیں سننیاں؟
کہ اللہ نے انہوں نے دعاؤں قبول نہیں کرنا سی؟ کیا انہوں نے نہیں پتا سی کہ اللہ کو نہیں منگنا ہے؟ سنو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرما دینے، اللہ کی ذات تو سوا کوئی مہربانی عطا کرنے والا نہیں، لیکن اپنے محبوب بندے دی وجہ نال اللہ کریم عطا فرما دینے، اپنے نبیوں دی وجہ نال عطا فرما دینے۔ اور اللہ تعالیٰ تو بندہ بڑا پیارا تے محبوب ہوتا ہے جیڑا کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور صدقہ پیش کر دے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دے حواری، عیسیٰ علیہ السلام دے صحابی جڑے عیسیٰ علیہ السلام کو منن والے سن، انہاں دا ایمان بھی سی، عقیدہ بھی سی، یقین بھی سی اللہ عطا کرنے والا ہے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے۔ کی آگے عرض کر دے نہیں قولا 7واں سپارہ سورہ مائدہ، قرآن پڑھو پھر مکمل پڑھو، سارا قرآن پڑھو، سارے قرآن وچ اللہ نے کی فرمایا ہے، تو چاند ایک آیتاں پکڑ کے مبلغ نہ بنے کرو، پورا قرآن پڑھیا کرو، سارا قرآن ہے الحمدللہ کے والناس تک تمام قرآن ہی ہے۔ فرض کرتے ہیں قال عیسیٰ ابن مریم، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ قرآن کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دے حواری، عیسیٰ علیہ السلام دے غلام، عیسیٰ علیہ السلام دے صحابی، عیسیٰ علیہ السلام دے خدمت میں حاضر ہوندے نے، عرض کر دینے، عرض کی کر دینے ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، عرض کی کون عرض کر لینا؟ غلام عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ کے عرض کر دینے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اے اللہ دے نبی دعا فرماؤ، اے اللہ دے نبی دعا فرماؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کی دعا فرماؤ؟ عرض کیتی دعا فرماؤ کہ اللہ کریم آسمانہ تو ساڈے واسطے کھانا اتار دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے غلام عرض کر میں حوالی عرض کر رہے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کی اللہم ربنا، 6ویں سپاری میں 7ویں سپاری دی ہے دی یاد کر لو سب واسطے، وظیفہ بہت بڑا۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب۔ عرض کون کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ دعا کنہ نے منگوائی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام دے غلامہ نے، صحابیہ نے، حواریہ نے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر رہے ہیں اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان اتار، کھانا اتار، تاکہ وہ دن ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے۔ لفظ عید آیا جائے، اسیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ فتوے لگ دے دے، یہ کس چیز عید آ گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ عرض کرتے پہنے اے اللہ آسمانہ تو کھانا اتار دے، خوان اتار دے، تاکہ وہ دن جس دن وہ کھانا اترنا ہے، جس دن وہ کھانا نازل ہونا ہے، اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ عرض کرتے پہنے اے ہمارے رب کھانا اتار دے آسمان سے، تاکہ وہ دن ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، خوشی کا دن ہو جائے۔ کھانا اترنا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ساڈے واسطے خوشی کا دن ہے، عید کا دن نہیں۔ جس دن ساری کائنات معلق و مختار آئے نے، ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے نے، ساری کائنات واسطے رؤوف الرحیم بن کے آئے نے، وجہ کائنات بن کے آئے نے، محسن انسانیت بن کے آگے نے، انہوں نے دن دے خوشی کریے دی فتوہ لگ جاتا ہے۔ او دلی اسمانہ تو کھانا اتر رہے ہیں،
7واں سے 12 دس رہے ہیں سورہ میدہ، کھانا اتر رہا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ہمارے اگلوں کے لیے پچھلوں کے لیے عید بن جائے اور تیری طرف سے نشان بن جائے، علامت بن جائے۔ پھر اگے عیسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اور ہمیں رزق عطا فرما، اور سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ آیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، ہمارے لیے عید بن جائے اگلے اور پچھلوں کے لیے، اور تو ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ جب ادا صیغہ آ گیا ہے مطلب ہے کوئی اور بھی رزق دیون والے نہیں، اگر صرف اللہ ہی ذات ہوندی پھر خیر الرازق کی بڑا سی، خیر الرازقین، رزق دینے والے میں بہترین تو ہے۔ ذہنی سوال آ رہا ہے اس سے بھی اور رزق کون دیتا ہے؟ جنہی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ بھی رزق ہے۔ رب دا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ 15ویں سپارے اللہ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی، پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کچھ دینے والا اللہ ہی تو ہے، لیکن اللہ اب والدہ نو بچے دی ماں نو فرما رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا کی دعا دا حکم دیتا جا رہا ہے اولاد نو کہ اپنے ماں واسطے باپ واسطے دعا مانگ، رب ارحمہما، اے میرے پروردگار، اے میرے رب میرے والدین تے رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہیں مینوں چھوٹے ہوندے نوں پالیا۔ ہن اسی کہہ دے بھی کہ ماں رب بن گئی، نہیں، چونکہ لفظ کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ بھی رب ہے۔ اللہ ارمان میں ربا یعنی کہہ رہا ہے پالنے والا تو اللہ ہے، عطا کرنے والا تو اللہ ہے، تو پھر ماں نو اللہ کیوں پہ آتا ہے؟ ربا یعنی صغیرہ، اے اللہ میرے والدین پہ رحم و کرم فرما، جس طرح مجھے چھوٹے ہوتے ہوئے بچپن میں مجھے پالا پوسا بڑا کیا جوان کیا، یا اللہ ان میں بھی رحم فرما۔ تو اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ سنو، دعا کو قبول فرمایا، اللہ کریم نے آسمان تو کھانا اتار دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کو شرف قبولیت فرما کے جب کھانا اتار دیتا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام جب دیکھا کہ آسمان تو کھانا اتر آیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے، اللہ دی بارگاہ سجدہ کیتا۔ معلوم ہویا جدوں تھوڑی دعاواں اللہ قبول کرے، جدوں اللہ کریم تانوں کوئی نعمت عطا کرے پھر ان کا شکر ادا کرو، پھر ان کا شکر ادا کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا تو آسمان تو کھانا نازل ہو گیا، نازل ہویا تو عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں ٹیک پہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ شکر ادا فرما رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو میری دعا کو قبول فرمایا۔ کھانا اتر گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سجدہ کیتا، کھانا آ گیا، اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ جیڑے آئے سی یاد لے آئے عیسیٰ ساڈے واسطے دعا کر، کیا انہوں نے نہیں پتا سی رب کو ہمیں منگنا سی بھی دعا کرنی ہے، لیکن انہوں نے پتا سی، انہوں نے ایمان سی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے محبوب نے، اللہ دے نبی نے، اللہ دے پیارے نے، انہوں دی فوراً دعا قبول کریں گے۔ تو آپ دے ہماری بھی سجدہ ریز ہو گئے، سجدے ایک پہ عیسیٰ علیہ السلام بھی شکر ادا کر رہے ہیں اور اس دے ہماری بھی شکر ادا کر رہے ہیں۔ جدو کھانا آیا اس دسترخوان کو کھولیا، وچ کی سی 7 مچھلی، پکا پکایا کھانا، 7 مچھلیاں، 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں۔
ایک روایت میں 5 روٹیاں، ایک روایت میں 7 مچھلیاں 7 روٹیاں، ایک روایت میں 5 روٹیاں۔ روٹی ہوتے کی سی؟ ایک روٹی پر زیتون تھا، زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر بھنا ہوا گوشت۔ روٹیاں کنیاں نے؟ 5۔ کھولیا، ایک تے زیتون، ایک تے شہد، ایک تے گھی، ایک تے پنیر، ایک بھنا ہوا گوشت۔ کہ حواریوں نے عرض کی تھی کہ عیسیٰ روح اللہ یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا؟ تو جواباً یہ فرمایا یہ ماذ قدرتی ہے۔ تو سارے درخواست کی تھی، میں دعا کی تھی، اللہ نے کھانا قبول فرمایا، اس گھر میں چھوڑو بھی کی دعا ہے، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، اللہ نے کھانا بھیج دیا۔ روٹیاں کنیاں سی؟ 5۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کھانا غریباں واسطے، مسکیناں واسطے اور بیمار لوگوں واسطے ہے۔ روٹیاں کنیاں نے؟ 5۔ فقراء، غرباء، مساکین اور بیمار لوگوں کو بلایا گیا اور انہیں کھلایا گیا۔ اب حیران ہو جاؤ، روٹیاں کنیاں نے؟ 5۔ پہلے دن کتنے لوگوں نے کھاتا؟ غرباء، فقیر، مساکین، بیمار لوگوں کو بلایا گیا اور انہوں نے کھلایا گیا۔ 5 روٹیاں پہلے دن 7,700 آدمی نے تناول فرمایا۔ 7,700 بندیاں نے وہ 5 روٹیاں کو کھادا، تناول کیتا۔ پھر دسترخوان اٹھا دیتا گیا اور دسترخوان اڑتا اڑتا نظرہ تو غائب ہو گیا۔ اور اس کھانے کا اثر کی ہویا؟ اس کھانے کا معجزہ کی کرامت کی سی؟ جڑے بیمار سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے شفا دے دی۔ 7,700 جڑے بیمار سن اللہ نے انہوں نے تندرستی دے دیتی، شفا دے دیتی، اور جڑے مسکین غریب سن وہ امیر ہو گئے، اور جڑے امیر سن وہ اور بھی امیر ہو گئے۔ بیمار، مریض، مسکین، غریب تندرست ہو گئے، شفا مل گئی، امیر ہو گئے، اور جڑے ہاں پہلے کچھ تھوڑے بہت امیر وہ امیر تر ہو گئے۔ روایات میں جملہ کہ دسترخوان 40 دن تک ہوتا ہے، 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے نال کھانا ہوتا، لوگ کھا جاندے چلے جاندے۔ 40 دن نظام پھیلتا پھیلتا پھیلتا، اس طرح کوئی سنتا گیا، لوگ آتے گئے، 40 دن تک کھانا چلتا رہا، لوگ کھاندے رہے، بیمار جڑے شفا یاب ہوندے رہے، امیر جڑے امیر تر ہوندے گئے، غریب جڑے امیر ہوندے گئے۔ 40 دن مسلسل یہ نظام چلتا رہا۔ تو جدو پھر کوئی نعمت منگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دینا، تو پھر آزمائشاں بھی ہوتی ہیں۔ 40 دن نظام چلتا رہا تو وہی آ گئی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بس، باری تعالیٰ کی حکم، اللہ نے فرمایا جڑے امیر ہو گئے نے، امیر ہو گئے نے، جڑے چودھری ہو گئے نے، انہوں نے حکم دے دے کہ ہن ٹھاڈا کھانا پینا بند، صرف غربا لوگ کھاون گے، صرف مسکینہ لوگوں کو اجازت ہے، صرف مریضاں کو اجازت ہے۔ جڑے امیر ہو گئے نے، غنی ہو گئے نے، ہن وہ کھانا ہی نہیں کھاون گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے نال حکم دیتا کہ بس بھائی جو امیر نے انہاں واسطے کھانا پینا بند، صرف غریب لوگ کھاون گے، یتیم لوگ کھاون گے، مسکین کھاون گے، بیمار کھاون گے۔ تو سارے معاشرے دی ایک ہے، کسی غریب نو، کسی مریض نو، کسی چھوٹے نو عزت دے دے بھی ہے نا، تو چوکھری رکاوٹ لگتی جی۔
پکی ٹھٹی گل ہے، بڑے لوگوں نے غصہ لگتا ہے، کاوڑ لگتی ہے، ہاں بھی اینو غریب نو جناب عزت دے دیتی مینوں پیچھے کر کے، عزت غریب دی بھی اتنی ہے، امیر دی بھی اتنی ہے۔ تو کی ہویا؟ اللہ کے نبی نے منع فرما دیتا، انہوں نے کاوڑ چڑھ گئی، غصہ لگ گیا، ناگواری گزری، چنگی گل نہ لگی، تو کہہ دیتا کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ وہ کتنے لوگ سن جنہوں نے اس معجزے کو جادو کیا، اس کھانے کو جادو کیا؟ 330 آدمی سن، 330 آدمی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا دے کھانے آمن نو جادو کہہ دیتا اور انکار کر دیتا، کیونکہ اللہ نے منع فرما دیتا سی، اللہ نے انکار کر دیتا سی کہ امیر لوگ نہیں کھاون گے، غنی نہیں کھاون گے، غریب کھاون گے۔ پھر انہوں نے گل چنگی نہ لگی، الٹا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیتا کہ جادو نال کھانا ہوندا رہے، ناراض ہو گئے۔ جدو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جادو کیا، جادوگر کیا، ناراض ہوئے، جناب گناہ کیتیاں، حسد کیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انہوں نے عذاب نازل ہو گیا۔ عذاب نازل ہو رہے، سبحان اللہ نے آکھی تھی، سمجھے کرو جملے نو، انہوں نے شکلیں بگڑ گئی، سبحان اللہ میں آنے دھیان کیتا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے انکار کیتا، جادو کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرفوں انہوں نے عذاب آ گیا۔ 330 آدمی سن، بڑے بڑے چودھری سن، بڑے بڑے جناب، بڑے بڑے لوگ سن جنہوں نے جادو کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے عذاب نازل فرما دیتا۔ رات کو ستے نے اور صبح اٹھے نے تو انہوں نے شکلہ خنزیرہ کے بدرہ ورگی ہو گئی، وہ خنزیر ہو کے اٹھے نے، بندر ہو کے اٹھے نے۔ اور ایک اور چیز میں واضح کر دے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرانی عورتاں پھٹیاں ہوئی ہیں، وہ یہ بندر تے خنزیر تے ریچھ ہے، نہیں نہیں، یہ ذہن چ رکھ لو، کوئی نسل نہیں اگے چلی، بندر خنزیر یا ریچھ خود ایک مخلوق ہے، کوئی نسل نہیں چلی۔ 330 آدمی بندر تے خنزیر ہو گئے، 3 دن تک ذلیل و رسوا ہوندے رہے، پریشان ہوندے رہے۔ 3 دنوں تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوہ عذاب نازل فرمایا کہ انہوں نے ہمیشہ واسطے ہلاک و تباہ و برباد کر دیا۔ کی ہویا سی؟ نبی کی نافرمانی کی تھی، نبی کی حکم عدولی کی تھی، جنی دیر انہوں نے کھانا ملتا رہا ٹھیک سی، جدو اللہ نے ازمیش وچ پایا، جدو اللہ نے منع فرمایا، نبی نے منع فرمایا، تو انہوں نے جادو کہہ دیتا، تو پھر اللہ کریم نے انہوں نے عذاب نازل فرمایا۔ میرے بھائی، اگر دنیا اور آخرت وچ کامیابی چاہتے ہو تو اللہ دی من لو، تو اللہ دے محبوب دی من لو، تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جی اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔